رکھ کے سوچے ذرا کہ پوری رات دوڑتے رہے، بے یار و مددگار کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ آپ سوچے ذرا جب نبی کے شہزادے زمین پہ دوڑ رہے تھے تو کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی، بالکل نبی اپنے مزار کے بے چین رہے ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں پیاس لگی ہے، حضرات گرامی ایک پانی کے چشمے پہ نظر پڑتی ہے، دونوں شہزادے پانی کے چشمے پہ پہنچ گئے، پانی پیا اور پینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے، اگر کسی نے دیکھا تو ہمارے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک درخت کا کھوہ نظر آتا ہے، اسی میں دونوں شہزادے جا کر کے چھپ گئے۔ ایک خادمہ جو ہے پانی بھرنے کے لیے آتی ہے اور پانی میں دیکھتی ہے تو دو تصویریں ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو نور سے مشابہ رکھتی ہے، ایسی نظر آ رہی ہے کہ پانی میں بھی وہ تصویریں یہ بتا رہی ہے میری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ حضرات وہ تصویریں یہ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں شہزادے کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کون ہو، کہاں ہو، باہر نکل کے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ جن کے باپ کو شہید کر دیا گیا اور فوج جنہیں تلاش کر رہی ہے، عمر چھوٹی ہے، ان کے دل میں کتنا خوف رہا ہوگا۔ دونوں شہزادے کہتے خدا کے لیے ہمیں مارنا نہیں، خدا کے لیے ہم پر ظلم و تشدد نہیں کرنا۔ وہ کہتی ہے نیچے آؤ، کون ہو؟ دونوں شہزادے باہر آئے، وہ کہتی ہے کون ہو؟ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ وہ اتنا سنتی ہے تو دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے میری مالکن جو ہے وہ محب اہل بیت ہے، میں تمہیں وہاں لے کر کے چلتی ہوں، وہ تمہیں بہت اچھے سے رکھے گی۔ دونوں شہزادے اس کے ساتھ چلے تو جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی المرتبہ دل میں ڈر تو ہے ہی ہے کہ پورا کوفہ محب اہل بیت تھا، مگر اس کے باوجود باپ کو قتل کر دیا گیا۔ دونوں شہزادے گئے، اس خاتون نے کہا یہ کون ہے؟ ایک خادمہ کہتی ہے میں جنت سے دو پھول لائی ہوں، انہیں تمہارے لیے لائی ہوں، یہ تو قرآن کے ورق ہے، ورق قرآن کے، یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے مہکتے دو پھول ہے۔ اتنا سنا دونوں شہزادوں کو اٹھایا، نہلایا دھلایا، زلفوں کو سنوارا، کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں لے جا کر کے لٹا دیا۔ حضرات گرامی اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ رات کو آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کھانا لاؤ جلدی سے۔ بیوی پوچھتی کہاں تھے تم اتنے رات تک؟ وہ کہتا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے غائب ہیں، وہ کہیں فرار ہو گئے ہیں اور ان کو جو ہے گرفتار کر کے جو لائے گا حکومت کی طرف سے اسے انعام اکرام دیا جائے گا، میں تو انہیں تلاش کر رہا تھا۔ عورت کہتی ہے تم کتنے بدبخت انسان ہو، نبی کے شہزادوں کو تلاش کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو خراب مت کرو، اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سوچو کل قیامت کے دن نبی نے تم سے پوچھ لیا کہ میرے شہزادوں کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے، فاطمہ نے پوچھ لیا، علی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ وہ عورت وہ ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے مال و دولت ملے گی، حکومت میں عہدہ مل جائے گا۔ عورت نے کھلا پلا کے شوہر کو سلا دیا، دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں اور رات گزرتی چلی جا رہی ہے، تیسرا پہر آتا ہے، دونوں شہزادے ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ ایک شہزادہ کہتا ہے بڑا چھوٹے سے کہ سنو ابھی میں نے نانا مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، نانا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے مسلم بچوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ بابا جان کہہ رہے تھے نانا جان بہت جلد وہ ہماری بارگاہ میں، بہت جلد آپ کی بارگاہ میں وہ حاضری دینے والے ہیں۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم نے یہی خواب دیکھا ہے، ایک دوسرے سے چمٹ کے رونے لگتے ہیں اور شہزادے کہتے ہیں اب تو شہید ہونا ہمارا مقدر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نانا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہونے والی ہے۔ دونوں شہزادے جب روتے ہیں، روتے روتے آواز بلند ہو جاتی ہے، حارث کی آنکھ کھلتی ہے، بیوی سے پوچھتا ہے بتا کون رو رہا ہے، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے پڑوس میں کوئی رو رہا ہوگا۔
जाते हैं कि रात के तीसरे हिस्से में कौन आ गया जालिम और जाबिर, ये तो शैतान इब्लीस मालूम होता है। तो उन्हें शहजादे कहते हो तुम कौन हो, खुदा के वास्ते हमें कुछ मत कहना, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। वो और आग बगौला हो जाता है और कहता पूरा दिन मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पूरा दिन मैं तुम्हें तलाश करता रहा और तुम मेरे घर में मजे से सो रहे हो, आराम से सो रहे हो। दोनों शहजादों के जुल्फों में जब पकड़ता है तो शहजादे कहते सुनो, अगर आज तुमने हमें छोड़ दिया तो मेरा ये वादा है कि कल क़यामत के दिन मैं अपने नाना से कह करके तुम्हें जन्नत दिलवा दूंगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ, तुम्हें मैं शफाअत का वादा कर रहा हूँ। हारिस कहता है कुछ नहीं। दोनों शहजादों को जब घसीटता है और बीच में आ जाती है और कहती है अपनी जिंदगी को और आखिरत को बर्बाद मत करो, ये नबी के शहजादे हैं, ये कुरान के पारे हैं, इन्हें जमीन पे मत घसीटो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अल्लाह और रसूल को उनकी नाराजगी को मोल मत लो। वो औरत को मारता पीटता है, औरत जख्मी हो जाती है, दोनों शहजादों को घसीट करके ले जा रहा है। आप सोचे जरा, जब दोनों शहजादे जमीन पे घसीटे जा रहे होंगे तो क्या नबी को तकलीफ नहीं हुई होगी? नबी अपने कब्र में नहीं तड़पे होंगे? बिल्कुल तकलीफ हुई होगी। मुस्तफा बिल्कुल तड़पे होंगे अपने मज़ार में, नबी को बिल्कुल तकलीफ हुई होगी और मुस्तफा ने कहा होगा ऐ मेरी उम्मत, मैं आते आते तुम्हें ये बता के आया था कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी औलाद से इतरात करना। अल्लाह की इतरात और मोहब्बत और मोहब्बत पर मैंने खिताब किया था। अहले कूफा ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का इज़हार तो किया था, कसम खुदा की अगर मोहब्बत कर लिया होता तो जान चली जाती, मगर साथ छोड़ करके नहीं जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करनी है। मोहब्बत तो खत्म हो सकती है लेकिन मोहब्बत कब्र में जाने तक खत्म नहीं होती है। इसलिए आले नबी से मोहब्बत करो। दोनों शहजादों को घसीटते हुए नहर फुरात के करीब पहुंचता है और दोनों शहजादों को खड़ा कर देता है, चमचमाती हुई तलवार निकालता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत ग्रामीण मर्तबत बड़ा शहजादा छोटे कहता है पहले मुझे कत्ल करो, बाद में मेरे भाई को कत्ल करना। छोटा कहता है नहीं पहले मुझे कत्ल करो, बाद में मेरे भाई को कत्ल करना। वो कहता है दोनों को एक साथ कत्ल कर देता हूँ। आप सोचे जरा कितने जालिम जाबिर थे। दुनिया इन पर इस तरह से मुसल्लत हो चुकी थी कि इन्हें ना दीन की खबर थी, ना अपने ईमान की खबर थी, ना अल्लाह और रसूल का खौफ था। इसके खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं, ना खुदा का खौफ रहा, ना मुस्तफा से शर्मो हया रही। ऐसे लोग कैसे मुस्तफा को मुंह दिखाएंगे? हज़रत ग्रामी तलवार का वार करता है और दोनों शहजादों की गर्दनें जिस्म से जुदा हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबो बला के शहदा में इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा पर जिन्होंने जान कुर्बान किया है, ये 3 शहदा पहले मुस्लिम बिन अकील है और उसके बाद ये दोनों शहजादे जिन्होंने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने जान को कुर्बान करके और दुनिया को निजात दे दिया है। ऐ लोगों, यतीम हो जाओ तो क्या हुआ, मगर इस्लाम पे बात आ जाएगी तो यतीम होकर के भी इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर देना। ये निजात हज़रत मुस्लिम के यतीम दे रहे थे, ये निजात इमाम हसन के भतीजे दे रहे थे, इमाम हुसैन के भतीजे दे रहे थे कि बाप रहे या ना रहे, माँ रहे या ना रहे, अगर दीन की बात आती है तो दीन पर कोई भी कुर्बान हो सकता है। दीन की अजमत को बचाने के लिए मदीने के मुसाफिरों ने कोफा में अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द किया। ये दोनों शहजादे जाने शहादत का छोड़ा पहनते हैं और उसके बाद हारिस जो है वो जिस्म को उसी दरिया में फेंक देता है और सर को लेता है, एक गोनी में रखता है और लेकर के गवर्नर हाउस में पहुंच जाता है और सर को जब सामने रखता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहते हैं किसका सर लेकर के आया है? वो कहता है मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों का है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उठ करके खड़ा हो गया। जब कुदरत किसी से इंतकाम लेने पर आती है तो जालिम ये ना समझे कि अल्लाह ताला हमारे जुल्म से बाखबर है, नहीं बेखबर है, नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हारे जुल्म से बाखबर है और अल्लाह ताला हर जालिम से इंतकाम लेता है। पर
والا یہ تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. حارث کہتا ہے معاف کر دیجئے. وہ کہتا ہے نہیں معافی تجھے نہیں ملے گی. اور جلاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سنو اسی نہر فرات کے کنارے لے کر کے جاؤ اور اس مردود کو زمین میں گاڑ دو زندہ اور اس کے سر پہ دہی ڈال دو اور کتے چھوڑ دو اسے نوچ نوچ کر کے کھا جائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد حضرات محترم حسین ابن علی کا خون آج ہی سے بدلہ لے رہا ہے, ابھی سے بدلہ لے رہا ہے. کہ دیکھ لو جو جو آل نبی پر ظلم کرے گا اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا. ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے جو ظالم ہوتے ہیں وہ رب کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں. یہ حسین ابن علی کا خاندان ہے. یہ دنیا کو یہ مجاز دے کر کے جا رہا ہے. اے لوگوں اسلام کی بقا ہم سے ہے. ہم نے اسلام کو زندہ کیا ہے. حضرات محترم اسلام کو زندہ کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دے دو, انسان کو بیدار تو ہونے دے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. اہل بیت زندہ باد, محفل نور پائندہ باد. ایک قصے لطیف ابھی تمام ہے جو کچھ بیان ہوا یا آغاز بات تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.